الحمد لله الذي واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وإقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. عزیزان محترم، آج کا دن یعنی آج 8 شوال مکرم ہے. پچھلے اتوار کو تمام مسلمانوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ عید الفطر منایا. آج 8 شوال ہے. 8 شوال بھی تاریخ اسلام میں ایک سیاہ ترین دن کا نام ہے. بنو امیہ اور بنو عباس کے کارندوں نے، ظالموں نے، دہشت گردوں نے اور رسول سے دشمنی کے اظہار کے لیے آج سے تقریباً 120 سال پہلے جنت البقیع مدینہ منورہ میں وہ تاریخی قبرستان ہے، سب سے قدیم ترین. جس طرح عراق میں سب سے قدیم ترین قبرستان کا نام ہے وادی السلام، جو کہ نجف میں واقع ہے. نجف کی آبادی کم ہے اور قبرستان وادی السلام زیادہ ہے، بہت وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے. روایات کے مطابق وادی السلام میں تقریباً 70,000 انبیاء کے قبور ہیں. بظاہر فقط 2 نبیوں کے مقبرے موجود ہیں، جناب ہود پیغمبر اور جناب صالح پیغمبر. ابھی پچھلے سال تقریباً جولائی میں ہم وہاں موجود تھے. اب اس کو بھی شہید کر کے دوبارہ توثیق کرنے کا پروگرام، جناب ہود پیغمبر اور صالح. بعض روایتوں میں وادی السلام میں تقریباً 70,000 انبیاء مدفون ہیں. اور ایک وادی الحسین ہے. وادی الحسین کربلا میں ہے. کربلا شہر سے امام حسین کے دربار سے حرم امام حسین سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. بہت بڑا قبرستان ہے. مدینہ جو ہے وہ بھی قدیمی شہر ہے، انتہائی قدیمی شہر ہے. مدینہ میں سب سے قدیم ترین اور سب سے بڑا قبرستان کا نام ہے یعنی جنت البقیع. اور جنت البقیع اس لیے مشہور ہے، یہاں پر اہل بیت اطہار کے قبور مقدسہ ہے. آل رسول میں سے 4 حضور کے اولاد اوصیاء پیغمبر اسلام جناب حضرت امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور حضور کی اکلوتی بیٹی جناب زہرا کے قبر مطہر بھی جنت البقیع میں ہے. پاک سیدہ دے بلند تر صلوات. اور مولا علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، ان کا یعنی قبر مطہر بھی جنت البقیع میں ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب جناب ام البنین اور حضور کی پھوپھیاں، حضور کی ازدواج اور حضور کا ایک بیٹا ابراہیم. مقصد جنت البقیع
انتہائی مسلمانوں کے لیے محترم اور متبرک مقام ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے جتنے بھی حجاج کرام جو حج و زیارات کے لیے جاتے ہیں مکے میں، خانہ خدا کے طواف کرنے کے بعد حضور پاک کو سلام عقیدت پیش کرنے کے جاتے ہیں مدینے میں، میرے خیال کوئی ایسا دوار نہیں ہے جو حضور کو سلام کرے اور جنت البقیع میں نہ جائے۔ روزانہ صبح 1 گھنٹے کے لیے کھول دیتے ہیں، شام کو 1 گھنٹے کے لیے کھول دیتے ہیں، اتنا یعنی گیٹ کھول دیتے ہیں، باقی 24 گھنٹہ بند رہتا ہے۔ فقط صبح کے وقت نماز فجر کے بعد 1 گھنٹے کے لیے، نماز عصر کے بعد 1 گھنٹے کے لیے، اتنا رش رہتا ہے جنت البقیع میں۔ میں نے اپنی اس گناہگار آنکھوں سے دیکھا، اہل سنت برادران بھی روتے ہوئے میں نے دیکھا، روتے ہوئے اور دشمنوں سے اظہار نفرت کرتے ہوئے، لعن طعن کرتے ہوئے، اور بنو امیہ کے جو آل ہیں ان کے جو باقیات ہے، یہ جو موجود لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے، ان سے اظہار نفرین کرتے ہوئے میں نے دیکھا، روتے ہیں وہاں جا کر۔ اور قبر کے نزدیک بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، دور، تھوڑا سا دور، جیسے دوست وہاں کھڑے ہیں بڑ صاحب، اتنے سے دور ہمیں زائرین کو کھڑے کرتے ہیں، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس قدر مظلوم ہے جنت البقیع میں جتنے بھی بزرگان مدفون ہے، ان کے قبروں پہ کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کم از کم کوئی ترپار کا تو چھت ہو، کوئی سایہ نہیں ہے، اور کوئی وہاں پہ آثار نہیں ہے، فقط ایک پتھر رکھا ہوا ہے۔ کتنا ظلم ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے صبر کا، امام زمان کے صبر کا اللہ امتحان لے رہا ہے۔ آج کی اس مجلس کے لیے سورہ رعد کی آیت نمبر 22 اور 23، 2-3 آیات درمیان میں سے سورہ رعد مدنی سورت ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مرضی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اسلام میں مختلف عبادات ہیں، عبادات کے مختلف نام ہے، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ جہاد ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ مجلس عزا ہے، یہ انفاق ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر مختلف صفات ہونا چاہیے، جیسے اخلاق ہے، صبر ہے، حوصلہ ہے، علاج ہے، عاجزی ہے، حسن خلق ہے، سخاوت ہے، ریاضت ہے، بندگی ہے، تقوی ہے، مختلف اوصاف ہیں۔ تمام اوصاف اور کمالات میں سے ایک سب سے نمایاں کمال کا نام صبر ہے انسان کا۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبران کو صبر کے ذریعے سے آزمایا، سخت ترین امتحان لیا گیا۔ انبیاء کے بعد انبیاء کے جو اوصیاء ہیں ان کو بھی اللہ نے صبر کے ذریعے سے آزمایا۔ اب اس وقت اللہ کے جو 12ویں آخری وسیع پردہ غیبت میں ہے، اللہ اس امتحان لے رہا ہے۔ امام زمانہ اس وقت امتحان دے رہا ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ کچھ اعلانیہ۔ انفاق کے بھی 2 طریقے ہیں، کوشش کرو خفیہ طور پر انفاق کرو۔ اگر معاشرے کے لوگوں میں انفاق کی رواج نہیں ہے، عادت نہیں ہے، تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے آپ اعلانیہ طور پر بھی انفاق کر سکتے ہیں، تاکہ اس آپ کے کار خیر کو، اس احسن عمل کو، اس اچھائی کو دیکھ کر لوگوں میں بھی شوق پیدا ہو جائے۔ ویسے حکم ہے ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ہے نا، یہ تو عموماً سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں دینے کا عادت نہیں ہے
تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں میں جذبہ اور راغب پیدا کرنے کے لیے اعلانیہ طور پر بھی انفاق کیا کرو۔ انبیاء نے بھی اور ائمہ طاہرین نے بھی خفیہ بھی انفاق کیا کرتے تھے اور اعلانیہ طور پر بھی انفاق کیا کرتے تھے۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور صبر کرنے والوں کی ایک نشانی یہ ہے جب بھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے، غلطی کے بعد اس غلطی کو نیکی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یا کوئی بھی انسان ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو اس ناانصافی کے بدلے میں، اس ظلم کے بدلے میں، اس زیادتی کے بدلے میں وہ نیکی کرتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، ظلم کا بدلہ نیکی ہے۔ جب آپ کوئی بندہ آپ پہ زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے، ناانصافی کرو گے، ناقدری کرو گے، تو آپ نیکی کرو گے، اس کے ساتھ احسان کرو گے، تو جو آپ کا مخالف جو گروہ ہے اس کا ضمیر ملامت کرے گا، بھئی میں نے تو اس پر ظلم کیا تھا، اب یہ میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے، لہذا سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، اس کا دل اور دماغ سوچے گا اور اپنے ضمیر کی ملامت کرے گا، بھئی میں غلطی پہ تھا اور یہ بندہ صحیح ہے۔ نعرہ حیدری! وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، سیئے کے بدلے میں، برائی کے عوض نیکی سے کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے۔ آخرت کا جو دائمی گھر ہے، جو جنت میں اعلیٰ قسم کے محلات ہوں گے، ہیرے جواہرات سے بنائے ہوئے اور انتہائی خوبصورت، انسان سوچ بھی نہیں سکتے، سونا چاندی سے، مرجان سے، ہیرے سے اور مختلف قسم کی پتھروں سے، یہ فقط ان لوگوں کے لیے۔ جنات عدن یدخلونہا، جنت العدن میں ان لوگوں کو اللہ جگہ عطا کرے گا۔ ومن صلح من آبائہم، اور ان کے باپ دادا میں سے بھی جو زندگی میں صبر کرتے رہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، ان کے باپ دادا کو بھی، وازواجہم، ان کی اولاد یعنی ازدواج کو بھی، وذریاتہم، اولاد کو بھی، اولئک یدخلون علیہ من کل باب، اور ملائکہ داخل ہوں گے قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے سے اور مومنین کا استقبال کریں گے۔ جب آپ جنت میں جانے کے لیے حساب و کتاب کے بعد جب پولیس صراط کراس کریں گے، کراس کرنے کے بعد انسان پریشان ہو جائے گا، اتنا وسیع جنت، اب میں نے کہاں کس طرف کو جانا ہے، کس دروازے سے میں نے داخل ہونا ہے، میرے حصے کا ٹھکانہ کہاں پر ہے، انسان پریشان ہو جائیں گے۔ اس وقت ملائکہ مقربین آپ کے استقبال کریں گے اور آپ کو ملائکہ مقربین کے ہجوم میں، ملائکہ کے جرمت میں ڈال کر جنت العدن میں لے جائیں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ أُولَئِكَ يَدْخُلُونَ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فرشتے سلام کریں گے آگے بڑھ بڑھ کر مومنین کو، اہل جنت کو، متقیوں کو، صبر کرنے والوں کو سلام کریں گے اور صبر کی بشارت دیں گے، اے دنیا میں صبر کرنے والوں، اے برداشت کرنے والوں، ظالموں کے ظلم کو برداشت کرنے والوں، مصیبت کے وقت برداشت کرنے والوں، اطاعت پر صبر کرنے والوں، معصیت پر صبر کرنے والوں، اللہ نے یہ بلند مقام ابد الابد جس میں رہنا ہے تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہوگا، جو انسان چاہے گا وہ جنت میں میسر ہوگا۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن کے ساتھ اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا تھا، لوگوں نے ان کے ساتھ رشتہ توڑ دیا۔ یہ رشتہ دو قسم کے ہیں، تفاسیر میں لکھا ہے، ترجمہ میں نہیں ہے، تفسیر میں۔ رشتے اس مراد اس آیت میں دو رشتوں کی طرف متوجہ کیا اللہ نے انسانوں کو، ایک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، صلہ رحمی کو برقرار رکھو،
صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو ختم نہ کرو، رشتہ داری کو کمزور مت ہونے دو، اور ایک آل رسول کے ساتھ جو رشتہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ رشتہ کیا ہے؟ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں دنیا سے جا رہا ہوں، انسان اپنوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، میرے بات میرے آل سے محبت کرو. اس رشتے کو قیامت تک جوڑنا ہے، اس رشتے کو جاری رکھنا ہے، اس رشتے کو قائم رکھنا ہے، اس رشتے کو توڑنا نہیں ہے. وہ کن سے رشتہ جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا؟ اللہ کے نبی نے، حضور نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ یہ کر کے دکھایا. مسلمانوں نے تو بنایا حضور کے 4 بیٹیاں ہیں، فلان 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 بیٹیاں. ہمارے طرف کوئی اعتراض نہیں ہے. 1 لاکھ بیٹی بھی آپ تاریخ میں شامل کرو، اس پہ ہمارے طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن حقیقت پہ دیکھا جائے تو حضور کی ایک ہی بیٹی ہے. ہجرت کے موقع پر ایک ہی بیٹی نظر آتی ہے، مباہلے کے میدان میں ایک ہی بیٹی نظر آتی ہے، کہ چادر قصہ میں ایک ہی بیٹی نظر آتی ہے. حضور جب جنگ احد میں جب حضور شدید زخمی ہو گئے، حضور کی شہادت کی خبر مدینے میں پھیل گیا تو بیٹی سر پہ چادر رکھ کر اس شدید دھوپ میں مدینے سے مسجد نبوی سے پیدل احد کے میدان میں پہنچی. شدید یعنی پاک پیغمبر شدید زخمی حالت میں ہے، زخمی بابی کی خبر گیری ایک ہی بیٹی نے کی. اپنی چادر کو ایک چادر ساتھ لے کر کے جو اس کو جلا کر اس کے راگ بنا کر بابا کے زخمیوں کو پر ڈالتے ہوئے ان کو دھویا. کس نے؟ ایک ہی بیٹی نے، جناب زہرا نے. اور حضور کی ایک ہی بیٹی ہے جس کے دروازے پر حضور روزانہ سلام کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں. برعظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد علیہ محمد. جب یہ آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت ہے، جب یہ آیت اتری حضور کی وفات سے 6 مہینہ پہلے، سورہ احزاب مدینے میں مدنی زندگی کا واقعہ ہے. اس آیت کے اترنے سے لے کر حضور اپنی وفات تک روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد سے، حالانکہ حضور کا کمرہ بھی بالکل ساتھ ہے، اپنے کمرے میں جانے کے بجائے رسول اللہ جناب خاتون جنت کے کمرے میں دروازے کے قریب جا کر، حالانکہ حضور محرم ہے، باب ہے، کوئی غیر نہیں ہے، اس کے باوجود بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے. حضور کو پتہ تھا، حضور نے خود حکم دیا ہے سورہ مومنون میں، سورہ نور میں تمام آداب ذکر ہے. اگر آپ میں سے کسی نے کسی رشتہ دار، ماموں، چچا، تایا، کوئی رشتہ دار سسرال کے گھر، کسی عزیز کے گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن دروازے پہ پہنچ کر اجازت لے کر داخل ہوا کرو. اگر اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو برا محسوس نہ کرو، واپس آ جاؤ. تفصیلات قرآن میں. تو حضور اپنے بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے نہیں، پہلے دروازے پہ حضور کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہونے کے بعد سلام کیا کرتے تھے. السلام علیک یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. حضور کی آواز سن کر فوراً جناب سیدہ زہرا اور حسنین دوڑ پڑتے تھے دروازہ کھولنے کے لیے. اجازت لے کر حضور گھر میں داخل ہوا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی باقی بیٹیوں کے دروازے پہ حضور کیوں نہیں رکتے تھے سلام کرنے کے لیے؟ مباہلے میں فقط ایک بیٹی کو نصارہ نجران سے مقابلے کے لیے رسول اکرم ایک بیٹی کو لے کر گئے. باقی بیٹیاں کہاں گئی تھی؟ باقی بیٹیوں کو لے کر کیوں نہیں گئے؟ چادر تطہیر میں فقط ایک بیٹی آئی، باقی 3 بیٹیاں کہاں گئی تھی؟ باقی بیٹیوں کو چادر تطہیر میں حضور نے شامل کیوں فرمایا؟ کیوں نہیں فرمایا؟ اور ایک بیٹی کو دیکھ کر اس کے تعظیم کے لیے حضور اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے.
بابا کے زیارت کے لیے سلام کرنے کے لیے تشریف لاتی تھی۔ جناب سیدہ زہرا کو دیکھ کر تعظیماً احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور کا عمل امت پر قیامت تک کے لیے واجب ہے۔ اے مسلمانان عالم اسلام، باقی تمام سنتیں یاد ہے، مسواک یاد ہے، پہنچے اوپر کرنا یاد ہے، دیگر عمل یاد ہے، سلام کرنا یاد ہے، دائیں ہاتھ میں گلاس سے پانی پینا یاد ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یاد ہے، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا یاد ہے۔ کیا یہ دن کے وقت باقی بہت سی عبادت ایسے ہیں جو نبی چھپ کر کرتے تھے، جو چھپ کر کرتے ہیں وہ عبادت یاد ہے جو حضور دن دارے دن کے وقت صحابہ کی پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے تعظیم کے لیے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور نے درس دیا قیامت تک جب میں محمد فاطمہ کے احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، قیامت تک آنے والا کلموں کو مسلمانوں پر بھی واجب ہے فاطمہ کے احترام کرو۔ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجدودیہ سیدہ کونین بلند تر صلوات۔ اس کے بعد فقط تعظیم نہیں کرتے تھے، احترام میں اٹھ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تعظیم کے بعد حضور اپنی جگہ چھوڑ کر تھوڑے سے فاصلے پر تشریف رکھتے تھے۔ جس مقام پہ حضور تشریف فرما ہوتے تھے اس مقام پر بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ بٹھانے سے پہلے حضور اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے اور پیشانی چومتے تھے۔ مجھے زہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی گلاب کی خوشبو آتی ہے مجھے زہرا سے۔ حالانکہ باپ پر بیٹی کے احترام اسلام میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے، قرآن سنت نہیں ہے، باپ پر بیٹی کے احترام واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ بیٹی عام بیٹی نہیں ہے، یہ ام الائمہ ہے، سبحان اللہ، مادر اولیاء ہے، مادر اوصیاء ہے، بنت پیمبر ہے، خیر النساء العالمین ہے۔ قیامت تک سعادت کا نسل اسی بیٹی سے آگے چلنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اے مسلمانوں، جس طرح میں محمد کا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، باپ ہونے کے باوجود، سید ختم النبیین ہونے کے باوجود، فخر المرسلین ہونے کے باوجود میں احترام کرتا ہوں، تو تم پر زہرا کے احترام واجب ہے۔ اور مسلمانوں نے کیسا احترام کیا آپ کے سامنے ہے۔ سب کو ہمارے ملت کے ایک ایک بچوں کو اس دن کے متعلق معلوم ہے۔ آپ ہر سال برسی مناتے ہیں، یوم وفات سیدہ مناتے ہیں۔ اتنے احترام کر کے متعدد مرتبہ حضور نے صحابہ کرام کو دکھایا تاکہ میرے بعد میرے آل پہ ظلم نہ ہو، میرے آل سے رشتہ نہ جو توڑے بلکہ رشتہ جوڑ کر رکھے۔ لیکن مسلمانوں نے کیسے رشتے کو جوڑا؟ حضور کے اب بھی آنکھیں بند ہوئے چند دن ہوئے ہیں۔ دستور ہے دنیا کا، جس گھر میں کوئی فوتگی ہوتا ہے جی، پورے محلے والے، شہر والے، رشتہ دار دور دراز سے آتے ہیں۔ کوئی 40 دن تک لوگ آتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، صف ماتم چاہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ اور مرنے والے کے لوائقین ورثہ، حضور کی اولاد میں سے فقط ایک ہی بیٹی ہے۔ ابھی تو حسنین کو اللہ نے قرآن میں حضور کے بیٹے قرار دیے، لیکن حسن ابھی چھوٹے ہیں، کم سن ہے۔ فقط حضور کے میت پہ رونے والی کتنے ہیں؟ ایک خاتون، باقی 3 بیٹیاں کدھر کہاں موجود تھی؟ حضور کے میت پہ رونے والی اور 40 دن تک حضور کے شوق منانے والی ایک ہی بیٹی تھی، جناب زہرا نظر تھی۔ باقی بیٹیاں کہاں تھی؟ ان کو باپ کے مرنے پہ کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، ان کو کوئی افسوس نہیں ہوا، اور ان کے قبروں کے بھی نہیں پتا، ان کے تاریخ پیدائش کے بھی نہیں پتا، تاریخ وفات کے بھی نہیں پتا، ان کے اولاد کے بھی نہیں پتا، ان کی سیرت کے بھی نہیں پتا، ان کی صورت کے بھی نہیں پتا، کوئی ذکر نہیں ہے۔ خود
جھوٹ جو ہے اس کو کاٹ کر ایک کہانی جو ہے وہ تیار کیا۔ حضور کی وفات کے چند دن ہو گئے، بجائے افسوس کرنے کے، تعزیت کرنے کے، جناب زہرا کے غم میں شریک ہونے کے، لوگوں نے آگ لے کر آئے۔ لوگ اس گھر میں تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، گھروں سے